الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جو موضوع مقرر کیا گیا وہ ہے جادو کی حقیقت. اردو میں جسے ہم جادو، طلسم، افسوں کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے سحر کہتے ہیں. سحر کے کئی معنی ہیں. لغوی طور سے بعض علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ لغت میں سحر کا معنی ہوتا ہے ما لطفہ وخفیہ سبب ہو، وہ چیز جو لطیف ہو، لطافت اور باریکی کی وجہ سے نظر نہ آتی ہو، دکھائی نہ پڑتی ہو، وخفیہ سبب ہو، اور اس کا سبب اور ذریعہ مخفی ہو. اسی بنیاد پر علماء نے بیان کیا کہ جادو یا سحر جسے کہتے ہیں اس میں دھوکہ اور خدیعہ ہوتا ہے، حقیقت کو پھیر دینا ہوتا ہے. عرب کے اہل عرب کسی چیز کو اگر دوسری شکل میں پھیر کر دکھایا جائے تو اسے جادو یا سحر کہتے تھے. جادوگر باطل کو حق کی شکل میں دکھاتا ہے. جو چیز جس شکل و صورت کی ہوتی ہے اس سے ہٹا کر دکھاتا ہے دیکھنے والا یا سحر زدہ جس پر جادو کا اثر ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر دکھائی دیتا ہے. اس لیے اس لفظ میں، اس معنی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو حقیقت سے پھیر دینا، باطل کو پھیر کر حق بنا کر پیش کرنا. یہ لغوی طور پر تھوڑی سی تشریح کی. اصطلاحی طور پر جادو کی تعریف کیا کریں گے؟ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ جو صاحب اضواء البیان ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ جادو کی اتنی قسمیں اور اتنے طریقے ہیں کہ کوئی ایک جامع مانع تعریف کرنا جس میں ہر قسم سمٹ جائے اور اس کے تمام پہلو گھیرے جا سکیں، ایسی تعریف بیان کرنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف علماء نے جادو کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے ان کے الفاظ الگ الگ ہیں، الگ الگ لوگوں نے الگ الگ ڈھنگ سے تعریف کی. مثال کے طور پر ایک تعریف لوگوں نے کی تأثیر الشیاطین فی بدن الانسان او عقل الانسان عند التقرب الیہم. یہ مختصر سی تعریف کی کہ شیاطین کا انسان کے جسم، بدن کے اندر اثر انداز ہونا یا انسان کی عقل پر اثر انداز ہونا اس وقت جب شیاطین سے تقرب حاصل کیا جائے. علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے کچھ اور تفصیل سے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ جادو کا عمل کچھ گانٹھ مارنا یا منتر پڑھنا، جس کو رقیہ کہتے ہیں، رقیہ کی جمع عربی میں منتر پڑھنا، دعائیں پڑھنا، جھاڑ پھونک کرنا. تو یہ گانٹھیں باندھنا، جھاڑ پھونک کرنا یا کچھ عمل کرنا کچھ تحریری شکل میں، جیسے ہمارے یہاں نقش بنائے جاتے ہیں، جادو کی کچھ تحریریں لکھی جاتی ہیں، کچھ تحریریں لکھنا یا کوئی شیاطین سے مدد مانگنے والا عمل کرنا، ان تمام چیزوں میں شیاطین کی مدد لے کر کسی انسان کے جسم، اس کی عقل اور اس کے بدن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. یہ تعریف ہی کر رہا ہوں.
اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے جو مسحور پر اثر انداز ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اثر سے انسان کا قتل ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور دو نفرت کرنے والوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے اور بھی اس کے اثرات ہیں جس کا تذکرہ اہل علم نے کیا اور جادو کی مختلف اقسام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. کیا جادو ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو اس میں بھی علماء کے دو اقوال ہیں. قرآن، سنت اور عام طور سے جمہور علماء اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جادو ہے. یہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک یہ جس کی حقیقت ہوتی ہے، ہاں حقیقت میں اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ابھی اس کی ہم تھوڑی سی تشریح کریں گے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہاروت و ماروت کے قصے کے بیان میں ذکر کیا کہ ان دونوں سے یہ ایسے عمل کو سیکھتے، جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے، جدائی کر دیتے، ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیتے. اس کا مطلب یہ تاثیر حقیقی ہے نا، میاں بیوی الگ ہو گئے، قرآن کہہ رہا ہے یہ حقیقی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا یہ دوسری تاثیر جو ہوتی ہے تخیلی کہتے ہیں اس کو، یعنی وہم ہوتا ہے، جو چیز حقیقت میں ہے نہیں وہ دکھائی دیتی ہے. جس پر جادو کا اثر کیا گیا وہ اپنے اس زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی چیز کو وہ دیکھتا ہے جو حقیقت میں وہ ہے نہیں. کوئی چیز حقیقت میں کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دے رہی ہے. اسی قسم کے لوگوں نے مثال دی کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا تو اس ضمن میں ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. کہ ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے پھینکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرا، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرا انہا تسعیٰ کہ وہ دوڑ رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال گزرا. چنانچہ معتزلہ جو قرآن و حدیث کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے اور بھی کئی لوگوں کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو حقیقت میں نہیں ہوتا، تخیل میں ہوتا ہے. لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے. تخیل بھی اگر کوئی چیز حقیقت میں کچھ اور ہے اور دکھائی کچھ اور دے رہی ہے کسی کے عمل کی وجہ سے، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہی جادو ہے. یہ بھی جادو ہی ہے کہ آپ کو ایک لاٹھی ہے، یہ سانپ نظر آنے لگے، کھڑی ہوئی ہے یا رکھی ہوئی ہے، دوڑتی ہوئی نظر آنے لگے، تو یہ کسی کے عمل سے کی تاثیر سے اگر ہو رہا ہے تو یہ جادو کی ہی قسم ہوئی. اور اسی عمل کے ضمن میں قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا کہ فَإِذَا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی جب انہوں نے لاٹھیاں رسیاں اپنی ڈالی جادوگروں میں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا، ان کو جادو کے اثر سے متاثر کر دیا، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو یخیل الیہ کا لفظ ہے، خیال گزرا، وہ نگاہوں پر حقیقت میں اثر ہوا اس کا. اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جادو کا اثر نبی پر بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں جیسے امین احسن اصلاحی صاحب صاحب تدبر قرآن اور مولانا شمس پیر زادہ صاحب، شیخ شمس پیر زادہ اور دوسرے عقل پسند اور منکرین حدیث بہت سارے جو ہیں وہ بخاری مسلم اور صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان اور دوسری روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں کہ آپ پر لبید بن عاصم نامی شخص جو یہودی تھا اس نے جادو کیا، اور مقصد تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا.
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خبر دی اور پھر آپ نے معوذتین نازل ہوئی، آپ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تلاوت کی، اور 11 گانٹھیں جو باندھی تھی اس یہودی نے ایک بال میں کچھ آپ کے بال لے کر ایک پتلے میں اور اسے بیر زہروان میں ڈالا تھا، تو وہ گانٹھیں کھلتی گئیں ان آیتوں کے پڑھتے ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس پتلے کو نکال کر اس کو تلف بھی کروایا۔ یہ پورا واقعہ صحیحین میں ثابت ہے۔ کچھ لوگ اس کی سند میں کچھ باتیں پیدا کرتے ہیں، کچھ لوگ عقلی بنیاد پر اور قرآن کی بعض آیات سے غلط استدلال کر کے کفار کے قول جو مکہ میں کہا گیا تھا، اس مکی آیت میں جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ فرقان کی آیت ہے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کفار مکہ نے دوسروں سے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کرتے ہو۔ وقت تفصیل کا نہیں ہے، میں حاصل کلام بتاؤں کہ وہاں سحر زدہ سے مراد جادو کا اثر نہیں، بلکہ وہاں کفار مکہ کا مقصد تھا کہ پاگل آدمی، مجنون آدمی جس کی عقل خبط ہو گئی ہے، یہ کہنا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ تو مدینہ میں ہوا۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جادو کا اثر زیر اثر مانا جائے تو کفار مکہ کی یہ بات صحیح ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جب اثر ہوا تو شریعت کا کوئی معاملہ متاثر نہیں ہوا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے۔ اور اس حدیث کو بھی کچھ لوگ یہ تخیلی جادو پر محمول کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے جادو کیا تو اس کے اثر سے کیا ہوتا تھا، انہ لیخیل الیہ انہ یفعل شیئا ولا یفعلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیریڈ میں، اس دور میں ایسا خیال گزرتا کہ آپ نے کوئی کام کیا اور آپ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ بعض دوسری بخاری مسلم میں ہے، ایک روایت میں ہے بخاری کی کہ آپ کو ایسا لگتا کہ فلاں بیوی سے ملاقات کر لی جبکہ آپ نے اس سے ملاقات نہیں کی ہوتی۔ تو دنیاوی امور اور معاملات میں ایسا اس کا اثر ہوا، شریعت اور دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ شریعت اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا سنقرئک فلا تنسى، کہ ہم قرآن آپ کو پڑھائیں گے تو پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو نسیان آپ کو دنیاوی معاملات میں ہوتا تھا، آپ نے ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دی، بھول گئے، صحابہ کے ٹوکنے پر پھر 2 پڑھ کر سجدہ سہو کیا، اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ انسا کما تنسون، تم جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، لیکن شریعت اور دین کی باتیں آپ نہیں بھولے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ اگر جادو کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مانا جائے تو اس سے شریعت پر اعتراض آئے گا، یہ لغو بات ہے، غیر عقلی بات ہے، شریعت کے دوسرے نصوص کو نظر انداز کر دینے کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کی بات بھی غلط ہے کہ نبی کا پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں یہ کہا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ پر اثر ہوا نا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کے اثر سے لگا کہ یہ رسی لاٹھی دوڑ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ان کو یہاں کہنا پڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ کچھ لمحوں کے لیے ہوا تھا۔ تو لوگوں نے یہ سیدھا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ جادو کا اثر ہو، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے ہوا، اس کا مطلب کتنی دیر جادو کا اثر ہوگا تو شان نبوت پر اثر پڑے گا، اور کتنی دیر اثر ہوگا تو شان نبوت مجروح نہیں ہوگی۔ ان کی یہ بات بے اصول اور غیر عقلی، غیر فطری، غیر شرعی ہے، دلیلوں کے خلاف ہے۔ جادو کے اثر پر دلیلیں ہیں، یہ میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ کر کے جادو کے عمل کی ان سے نفی کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، معوذتین نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دعا سکھائی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ یہ صرف یہ جملہ دیکھیے کہ رب الفلق سے میں پناہ طلب کر رہا ہوں، پناہ میں آ رہا ہوں۔ کہاں، کس چیزوں سے؟ کئی چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر کیا، من شر النفاثات فی العقد، گرہ میں، عقد عقدتن کی جمع، گانٹھ باندھنا جس کو کہتے ہیں، اسی کو گرہ کہتے ہیں۔ گرہوں میں پھونک مارنے والی خبیث روحوں کے، شرح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گانٹھ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ سیدھی سمپل بات ہے، سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی، یہ قرآن ہے،
کہ گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بچا. اس کا مطلب یہ کہ گرہ میں گانٹ میں پھونک مارنے والیوں کا شر ہے, اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے, تبھی تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی. اگر اس کا شر نہیں ہوتا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا سکھاتا کیا؟ یہ ایک دلیل. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا, یخیل الیہ من سحرہم, یہ دوسری دلیل قرآن سے. ہاں, تیسری اسی میں ایک دوسری آیت ہے کہ انہوں نے آنکھوں پر, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا. اور تیسری یہ ایک دلیل, یہ جو میں آیتیں پڑھا سورہ بقرہ کی, ہاں آیت نمبر 132 سورہ بقرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, کہ وہ لوگ پیچھے پڑے. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہ پیچھے سے سیاق و سباق میں, کہ یہ بنی اسرائیل کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے, ان کی سلطنت کے دور میں. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لوگوں میں جادو ٹونے کا بڑا دورہ ہو گیا. یہ بنی اسرائیل کی گمراہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے بالکل ہو بہو, حذو النعل بالنعل, ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر, حذو القذۃ بالقذۃ, یہ بالکل ہو بہو تم ان کی پیروی کرو گے. اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ یہود و نصارہ, تو یہود و نصارہ کی جو گمراہیاں ہیں وہ ہمارے اندر پائی جائیں گی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور دیکھیے کہ یہ جادو ٹونے والی گمراہی بھی ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے. ہاں, اللہ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین ملک سلیمان میں پڑھتے تھے. کیا؟ وما کفر سلیمان, لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. اس کے تفصیل میں آپ احسن البیان وغیرہ میں بھی تشریح اور تفسیر پائیں گے کہ مفسرین کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا, چلن تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے تھے. ہاں, آپ جانوروں سے کی بولیاں سمجھتے تھے, بات چیت کرتے تھے. ہاں, ہوا کے دوش پر چلتے تھے, صبح اور شام کا ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینوں پر ان کو تسلط عطا فرمایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جین ان کے تابع ہوا کرتے تھے, جانور ان کے تابع ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو اتنی زبردست حکومت نبوت کے ساتھ انہوں نے قائم کی تھی, یہ شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ جادو ٹونا کر رہے ہیں, تو اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے جادو ٹونے کی یہ کتابیں, نوشتے جو بھی جس شکل میں بھی وہ موجود تھے, ان کو اپنے تخت و کرسی کے نیچے دفن کر دیا تھا. ہاں, لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیاطین نے لوگوں میں یہ چرچا کیا, یہ پھیلایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نبی پیغمبر نہیں تھے, نبی اور پیغمبر نہیں تھے, بلکہ وہ جادو ٹونے کا عمل کر کے یہ سارا عجیب و غریب معاملہ جو ہے یہ مظاہرہ کرتے تھے. جانوروں کو قبضے میں کیا, ہوا کے دوش پر جو ہے لمبی لمبی مسافت طے کرتے تھے, اور جینوں اور شیاطین کو اپنے بس میں کر لیا تھا. یہ جادو ٹونے کا عمل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. اور پھر ان کی کتابوں کو نکال کر پھر سے اس کی ترویج شروع کی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. ہاں, ولیکن الشیاطین کفروا, ہاں شیاطین نے کفر کیا. آگے کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا, جادو کا عمل کرنا یہ کفر ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا معاملہ جو تھا وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا, خرق عادت چیزیں تھی, وہ جادو کے قبیل سے نہیں تھا. اور یہاں جو آگے کی کا سیاق آ رہا ہے یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ نبی اور پیغمبر کا معجزہ, صالحین کی کرامت اور جادو ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں صفائی کی کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, سلیمان نے کفر نہیں کیا, شیاطین نے کفر کیا. کیسے کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر, یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. قرآن کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے کہ شیاطین نے کفر کیا, یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو سکھانا کفر ہے. اس سے پتہ چلا کہ تعلیم سحر, جادو کا سکھانا, یہ کفر کا عمل ہے.
ابھی تھوڑی اور وضاحت ہم آگے کریں گے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر جو کچھ نازل کیا گیا. ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے. کچھ علماء نے قرآن کے سیاق و سباق سے جوڑ کر کہا کہ جو شیاطین کہا گیا ہاروت ماروت فرشتے نہیں تھے, شیاطین تھے. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے بھی یہ قول نقل کیا, اور بعض آج کل کچھ لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن کا بڑا باریک نقطہ ہے اور علماء کرام اس کو سمجھ نہیں پائے. جی نہیں, علماء سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور میں تذکرہ انہی کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تفسیر مرجوح ہے اور قرآن کا سیاق و سباق اس معنی کی تائید نہیں کرتا. قرآن کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ ہاروت ماروت حقیقت میں فرشتے ہی تھے, جیسا کہ آگے کے جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ ملکین دو ہاروت ماروت پر جو نازل کیا گیا تو وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر, کہ یہ ہاروت ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے, یہاں تک کہ یہ کہتے تھے, جادو سکھانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ, ہم فتنہ ہیں, آزمائش ہیں, فلا تکفر, تم کفر نہ کرو. اب بتائیے کہ اگر ہاروت ماروت شیاطین ہوتے تو کیا یہ جملہ کہتے کہ ہم ابتلا اور آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں اور تم کفر مت کرو, تم اگر ہم سے سیکھو گے تو ہم سکھا تو دیں گے, لیکن تمہارا سیکھنا بھی کفر ہے, کفر مت کرو. اس آیت سے پتہ چلا کہ جادو کا سیکھنا بھی کفر ہے. پہلے والے ٹکڑے سے پتہ چلا سکھانا کفر ہے, یہاں پتہ چلا کہ سیکھنا بھی کفر ہے. اور ہاروت ماروت کو بطور ابتلا اور آزمائش کے بھیجا گیا. یہ ایسے ہی ہے, شیخ صلاح الدین مقبول صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں لکھا کہ جیسے کوئی استاذ کوئی ایسی چیز کسی شاگرد کو سکھاتا ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن اس کی تردید کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں لوگوں کو باور متنبہ کرنے کے لیے اس کو سکھاتا ہے. اب اگر وہ شاگرد اس علم کا غلط استعمال کرے تو یہ استاذ کا قصور نہیں ہے. ایسے ہی ہاروت و ماروت کو بطور آزمائش کے اللہ نے بھیجا تھا, اور لوگوں میں جیسا کہ لوگوں نے تشریحاً کہا کہ لوگوں میں یہ بتانے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو خرق عادت امور تھے وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے معجزے تھے, وہ جادو نہیں تھا. جادو تو کفر ہے, جادو کی حقیقت الگ ہے, اسی لیے ہاروت ماروت کو بھیجا گیا کہ یہ سکھا کر آدمی کر سکتا ہے, جادو کو سیکھ کر آدمی کر سکتا ہے. معجزہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, کتنی بھی پریکٹس کر لے, مشق کر لے, کچھ بھی سیکھ لے وے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا حصہ ہے. اور جادو اور معجزے میں کوئی مناسبت نہیں ہے, کئی اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے, دونوں کی مشابہت کا نہیں اختیار, دونوں کو ایک جیسا نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاروت ماروت جب کسی کو جادو سکھاتے تو کہتے انما نحن فتنہ فلا تکفر, ہم جو ہے فتنہ ہے, ابتلا اور آزمائش کے لیے آئے ہیں, لہٰذا تم کفر نہ کرو. ان دو آیتوں میں شاید موقع نہ رہے اور تفصیل سے گفتگو کا جمعہ کے خطبے میں ٹائم بھی نہیں ہوتا, لہٰذا میں یہاں اختصار سے یہ بتاؤں کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. کفر کیوں ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو ایک رسالہ لکھا نواقض الایمان, ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں, اگر ان میں سے کسی چیز کو اختیار آدمی کرتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ, اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے, وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ان میں شیخ محمد بن عبد الوہاب, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب نے 10 مشہور چیزوں کا ذکر کیا. ان 10 چیزوں میں سے ایک جادو کا ذکر کیا کہ جادو اور اس میں سحر عطف اور سحر صرف ہے. عطف اور صرف کہتے ہیں آپ کوئی چیز دل آپ کا چاہتا ہے, محبوب ہے, اس سے پھیر کر محبت محبوب کو مکروہ بنا دے ہوئے, یعنی جس سے آپ کو محبت ہے نفرت ہو جائے. اور عطف کہتے ہیں کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے, محبت نہیں ہے, وہ آپ کے نزدیک محبوب ہو جائے. ان دونوں قسموں کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کفر ہے, ان کا سیکھنا سکھانا عمل کرنا یہ کفر ہے, اسلام سے آدمی باہر ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا. جادو کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں دواؤں کا, دھونی کا, کچھ جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا جادو کیا جائے اور اس میں شیاطین سے مدد لینے والا عمل نہیں پایا جاتا, غیر اللہ کو علم غیب کا حامل نہیں مانا جاتا, ان سے مدد طلب نہیں کی جاتی, تو یہ اسلام سے خارج کر دینے والا کفر نہیں ہوگا. اگرچہ یہ حرام ہے اور اگرچہ یہ کم درجے کا کفر ہوگا,
لیکن یہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل نہیں ہوگا. لیکن عموماً جادو کے عمل میں شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور شیاطین سے مدد ان سے تقرب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. شیاطین کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کام کر کے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ کام کر کے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام کر کے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آپ اگر کسی شیطان کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، جادو ٹونے کے عمل میں اثر لانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہی تو ایسے عمل کرتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا سبب اور ہو رہا ہے. ایک چیز وزن دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے اور ہوا میں اڑ گئی، ہاں تو کون اٹھا رہا ہے اسے؟ شیاطین. یہ آج کل جو ہمارے یہاں بعض لوگ مظاہرہ کرتے ہیں نا، ہندو پنڈت بھی ہیں اور کچھ جو ہے صوفیہ اور کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ سر کے بال میں باندھ کر کوئی ٹرک کھینچ رہا ہے، کوئی کیلوں پر لیٹا ہے سو رہا ہے، کوئی تلوار کی دھار پہ چلنے کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی آگ کے تنور میں آگ کے علاوہ میں جو چلنے کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جادو کی قبیل سے ہے جس میں شیاطین ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ ولایت یا اس سے متاثر اور مرعوب ہونے کی بات نہیں ہے. دجال آئے گا تو اس سے بڑے بڑے فتنے اور ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا جو جادو میں بھی بہت اعلیٰ قسم کے ہوں گے. ایک آدمی کو قتل کر کے بھی زندہ کر دے گا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں چلے گی. ہاں، بادل کو وہ کہے گا چلو تو چلے گا، بارش برسا تو برسائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر اس کو یہ قوت طاقت دے گا. تو جو لوگ ایسی شعبدہ باز اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ بابا تو بہت بڑی چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہاں اس لیے ان کے پیچھے چلو، سوچئے وہ دجال سے کتنا دھوکہ کھائیں گے. خیر، عرض یہ کرنا تھا کہ جادو کی اکثر قسمیں، کچھ میں اختلاف ہے یا جس میں شیاطین کے استخدام اور علم غیب غیر اللہ کے تعلق سے عقیدہ نہ رکھا جائے، اس کو کم درجے کا مانتے ہیں. ورنہ جادو کی جو قسمیں ہیں عمومی طور سے جو جس کو جادو کہا جاتا ہے، ہاں اس میں شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، ان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، یہ قدرت رکھتے ہیں، ایسی چیزوں کی قدرت جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے. اگر اس قسم کا عقیدہ شامل ہے تو اس میں کوئی شک اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ کفر ہوگا، انسان اسلام سے باہر ہو جائے گا ایسا کرنے پر. چنانچہ یہ سیکھنا سکھانا دونوں کفر ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ، ہاروت ماروت یہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، کفر نہ کرو. لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ہاں کہ ان دونوں سے ایسا کہہ دینے کے باوجود، یہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ جو گروہ تھا جن کی طرف ہاروت ماروت کو بھیجا گیا تھا، ایسا کہہ دینے کے باوجود یہ بنی اسرائیل کے لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے ما یفرقون بھی، جس کے ذریعے سے تفریق کرتے تھے، علیحدگی کرتے تھے، بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اس کا مطلب اس عمل کا، اس چیز کا یہ اثر تھا. جادو ہے، اس کا اثر یہ ہوتا تھا، یہ حقیقت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سے ثبوت مل رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے، آج کل غیر مسلموں میں بھی ایک سنستھا کام کرتی ہے، ایک ادارہ کام کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جادو ہے ہی نہیں، سب ہاتھ کی صفائی ہے، شعبدہ بازی ہے، چالاکیاں اختیار کر کے آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ چالاکیاں کچھ سائنسی چیزوں کو استعمال کر کے چھری میں ایک مادہ یا کیمیکل لگا کے اس کو کسی پھل کو کاٹیں، لیمو کاٹے تو لال کٹتا ہے. اس طرح کی کچھ ترکیبیں اختیار کی جا سکتی ہیں، یہ ممکن ہے، یہ ہے، صحیح بات ہے. لیکن جادو ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. جادو ہے اور اس میں شیاطین کی مدد ہوتی ہے. چنانچہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے. لیکن اللہ نے آگے ایک بات اور بھی کہی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جادوگر جتنا بھی کچھ سیکھ لیں، کرتب بازی یا شیاطین کی مدد حاصل کر لیں، یہ لوگ کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے. ایک بات جادو ہوتا ہے، ہاں، اور اس بنیاد پر جب ہم نے یہ بیان کیا تو ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک طرف تو جادو سیکھنے سکھانے والوں کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، پھونک جھاڑ کرنے اور کروانے والوں کا، ہاں ایک معاملہ تو وہ ہے. یہ 7 موبقات میں شمار کیا ہے. اللہ کے رسول کی بخاری مسلم حدیث سے اجتنبوا 7 الموبقات، 7
ہاں تباہ کر دینے والی, برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو. تو پوچھا صحابہ نے وما ہننا یا رسول اللہ, وما ہننا, اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر, سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اس کے بعد جادو, جادو کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں ذکر کیا. ایک روایت میں جس کو علامہ البانی اور دوسرے محدثین نے صحیح کہا کہ لیس منا, وہ شخص ہم میں سے نہیں, من تکہن او تکہن لہ, جو کہانت کا عمل کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے. ہاں کہانت یہ نجومی کاہن جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں, علم نجوم, علم اور کہانت یہ قریب قریب ہے. علم رمل, علم جفر, لکیریں کھینچ کے پتے پہ دیکھ کر, ہاتھ دیکھ کر. آج کل علم جیوتش چلتا ہے نا, ہندو مذہب والے جو ہے اس کو مانتے ہیں. ٹی وی چینل پہ بہت سارے پروگرام بھی ہوتے ہیں. ان کو بھی جادو سے قربت ہونے کی وجہ سے جادو کی قسموں میں شمار کیا گیا ہے. اور مرد اور عورت, شاید میں آگے بھول جاؤں, موقع نہ ملے, ہاں یہ اچھی طرح دماغ میں رکھے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے یا کسی نجومی کے پاس آئے, کاہن یا عراف, ہاں جادوگر مستقبل کی باتیں نہیں بتاتا, عمل کرتا ہے. کاہن مستقبل کی باتیں اور غیب کی باتیں اور ماضی کی باتیں, جادوگر بھی ماضی کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے. تو گویا اگر کوئی آدمی ان کے پاس جاتا ہے تو ماضی کی باتیں یا مستقبل کی باتیں یا غیب کی باتیں ان سے پوچھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنن اور عرافن, جو کسی کاہن یا عراف نجومی کے پاس آئے, فصدقہ بما یقول, اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے اس چیز کا کفر کیا, انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, یعنی قرآن. قرآن کا انکار ہے نجومی کے پاس آنا اور اس کی بات کو ماننا, ہاں کفر ہے یہ. اور ایک روایت میں صحیح مسلم کیا ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا بعض ازواج نبی سے مروی ہے, جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے, مانے, تو 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. علماء نے لمبی چوڑی گفتگو کی, اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے اور دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ غیب بھی جانتا ہے, حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا. اب کسی نجومی اور کاہن کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ وہ بھی غیب بتا سکتا ہے, جان سکتا ہے, اگر اس عقیدے کے ساتھ اس کی بات مان رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہ عقیدہ نہ رکھ کر اس کی بات کو مانتا ہے تو اس کا کفر کم درجے کا ہوگا اور وہ بھی حرام کا مرتکب ہے, اگرچہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اور اگر نہ ماننے کے لیے بھی کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے, ہماری مائیں بہنیں خواتین اگر سن رہی ہوں تو دماغ میں رکھ لیں, کسی جادوگر کے پاس آپ جاتے ہیں, کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتے ہیں مستقبل کی بات جاننے کے لیے, غیب کی بات جاننے کے لیے یا کچھ اور اس قسم کے اعمال کے لیے, تو اللہ تعالیٰ یہ تو اگر نہ بھی مانے تو یہ حرام ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ عمل لوگ کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں. اب سوچئے جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ صرف کاہن کے پاس جانا اور اس کی بات کو ماننا, یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ کفر ہے, تو اس کا سیکھنا سکھانا کتنا برا ہے. پھر بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ اس قسم کا عمل کر رہے ہیں, یہ ایک طرف. دوسری طرف جو عمل نہیں کرتے لیکن عقائد ان کے کمزور ہیں, ہمارے سماج اور معاشرے میں خاص طور سے ہماری خواتین, ہاں وہ ان امور میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوتی ہیں, کسی پر بھی شک کرنے لگتی ہیں کہ ارے اس نے ہمارے خلاف عمل کر دیا, ہاں دیکھو اس نے دھاگا لٹکایا, اس نے یہ باندھا, اس کو فلاں پھونک جھاڑ والے کے پاس جا رہا ہے, ہاں ہمارے گھر کے سامنے فلاں چیز پھینک دی, ایسا کر دیا ویسا کر دیا. یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص ہے جو ہم سے ناراض ہے, بغض رکھتا ہے, چڑھتا ہے, تو اس نے ہمارے خلاف کوئی عمل کیا ہوگا, اسی لیے ہمارے گھر میں نقصان ہو رہا ہے. کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا, اس قسم کی باتیں وسوسے کی شکل میں, خیال کی شکل میں آتی ہیں. اور پھر کبھی کوئی کسی پھونک جھاڑ والے کو بلائیں تو وہ عمل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے خلاف کسی قریبی رشتہ دار نہیں ایسا کچھ کیا ہے. عام طور سے جو پھونک جھاڑ کرنے والے, جادو ٹونے والے آتے ہیں نا, عمل کرنے والے, یا یہ عورتیں جن کے پاس جاتی ہیں, بعض مرد بھی جاتے ہیں, تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ارے تمہارے گھر میں جادو کیا گیا ہے, تمہارے گھر کے خلاف عمل کیا گیا ہے, کسی نے کچھ گاڑا ہے, یہی وجہ ہے کہ تمہارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے, اور جو کرنے والا ہے نا وہ تمہارا رشتہ دار ہے. اب جب ہماری عورتیں خاص طور سے سنتی ہیں کہ یہ بابا نے یہ بتایا, کائے کا بابا, وہ ڈھونگی ہے,
یہ بتایا ہے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے تمہارے خلاف کوئی عمل کیا ہے تو فوراً ارے وہ فلاں جو ہے مجھ سے ہم سے بہت جلتا ہے، وہ رشتہ دار ہیں، وہ لوگ ہم سے دشمنی، انہوں نے ہی کیا ہے. اس نے نام نہیں بتایا لیکن نام یہ طے کر لیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایسا پھر طے کر لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں طے کر لیا، دماغ میں بٹھا لیا، اب زندگی گزر جاتی ہے اس کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف عمل کیا تھا، وہ کتنے بھی بے گناہ ہو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. نہیں، انہوں نے کیا تھا، وہ ہم سے چڑھتے ہیں. شیطان کا یہی مقصد ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے کفر میں، شرک میں، برائی میں اور آپ کے درمیان بغض اور عناد پیدا کر کے آپ کو دشمنی میں مبتلا کر دے. یہ اس کا مقصد ہے. رشتہ داروں میں جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس نے میرے خلاف جادو کیا ہے تو ناراضگی رہے گی، دشمنی رہے گی، محبت نہیں رہے گی. رشتہ جوڑنے کا جو حکم قرآن و حدیث نے دیا ہے کہ سل من قطع کا، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اس کی بجائے آدمی اس سے کٹ جائے گا. اور قرآن حدیث کہتی ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس سے جادو کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کو جب تک فرشتوں کے ذریعے سے خبر نہیں دی گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا. ایک پھوک جھاڑ کرنے والا آتا ہے، بول دیتا ہے جادو کیا گیا، فلاں فلاں نے کیا ہے، ہاں ایسے جو ہے فلاں جگہ گاڑا گیا ہے. کجری لگانے والا انگوٹھی میں نے بچپن میں دیکھا کہ بلاتا ہے کسی انسان کو جو الٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کو پکارتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ فلاں، بتا فلاں چیز کہاں گم ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سوچئے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جن کو شیاطین کو پکارتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا جادو کے عمل میں شیاطین سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اور تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے پسند کا عمل جو شرک ہے، کفر ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، ایسے عمل کر کے شیاطین سے قربت حاصل ہوتی ہے. یہی اسی لیے کفر ہے. ہاں، میں یہاں اس جملے کو جو بیان کر رہا ہوں، قرآن کا یہ فرمان دل و دماغ پر نقش کر لیجئے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جادوگر جو ہیں کتنا بھی اعلیٰ جادو سیکھ لیں، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. اللہ کا حکم اور مرضی جب ہوگی. پوری کائنات کا یہی معاملہ ہے. کوئی ہمیں موت دینا چاہے، قتل کرنا چاہے، نہیں قتل کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی ہمارا فائدہ پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل کے فائدہ پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ایسا ہی نقصان کا معاملہ ہے. ایسے ہی جادوگروں کا معاملہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جو جادو کیا تھا، مقصد تھا مار ڈالنا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا نا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. تو کیا مطلب تھا کہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہیں گے تو قتل نہیں کر پائیں گے. لبید بن عاصم نے بھی جادو کیا تھا قتل کرنے کے لیے، قتل نہیں کر پایا. جادو کا اثر ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. اکثر بیشتر میں طلبہ کو بتاتا ہوں، آپ بھی دماغ میں رکھیں کہ یہ توحید کی دلیل ہے. توحید کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصیات نہیں تھی. آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا. جب تک بتایا نہیں گیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ جادو کیا گیا. کہاں کیا گیا، کس نے کیا، یہ آپ کو نہیں پتا تھا. فرشتوں نے بتایا تو معلوم ہوا. ایک بات. دوسرے یہ کہ آپ انسان تھے، بشر تھے، تبھی تو آپ پر جادو کا اثر ہوا. اور آپ دنیا کے امور میں بعض چیزوں کو بھول جاتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان میں نے بتایا کہ ایک کام آپ نہیں کرتے تھے، لگتا تھا کیا ہے، ہاں کیا ہے، لگتا تھا نہیں کیا ہے. تو یہ انسان ہونے کا اثر ہوا نا. آپ اللہ نہیں تھے، آپ کے اندر اللہ کی خصوصیات نہیں تھی. یہ توحید کی دلیل ہے. جس طرح علامہ ابن قیم وغیرہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر بشری کچھ عارضے لاحق ہوئے، آپ کو بخار آیا، آپ کے سر میں درد ہوا، آپ بیمار پڑے، غزوہ احد میں دشمنوں کے حملے سے آپ زخمی ہوئے، آپ کا رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی اور چہرے پر چہرہ خون آلود ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے. تو جس طرح آپ کو جسمانی تکالیف پہنچی، اس طرح جادوگر کے ذریعے سے بھی آپ کو ایک تکلیف پہنچی. یہ توحید کی دلیل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ اجر و ثواب اور رفع درجات کا سبب ہے، ذریعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ چیزیں جاری کی تاکہ امت کے لیے آپ کی شخصیت کو نمونے کے طور پر پیش کرے کہ آپ پر بھی یہ مشقتیں اور تکلیفیں آئی. جادو ہوا تو آپ نے پھونک جھاڑ جادو ٹونا نہیں کیا، اس کے لیے غلط راستے نہیں اختیار کیے، پھونک جھاڑ کرنے والوں کے پاس جا کے اپنے پیسے اور ایمان کو بیچا نہیں، دونوں کو گنوایا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو معوذتین کی تلاوت کی، اچھے ہو گئے، ہم کو بھی وہی پڑھنا چاہیے. آپ کے اور اللہ کے نسخے میں آپ کو کمی لگتی ہے؟
کہ قرآن اثر نہیں کرے گا، جادوگر اثر کرے گا؟ خیر یہ آیتیں پوری کر لیں اور بات کو سمیٹیں کہ یہ کسی کو اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی کچرا کوڑا ڈال رہا ہے، آپ کے گھر پہ کوئی چیز کسی نے لا کے لٹکا دی ہے، آپ کے نام سے کوئی چیز گاڑ دی ہے، تو ٹینشن مت لیجئے۔ ہاں میں خواتین ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں شک میں مبتلا مت ہو جائیے کہ ارے اس نے کیا ہوگا، یہ شیطان کا خیال ہے، فریب ہے، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کہیں سے بھی آئے فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادو کا ایک نقصان یہ بھی ہے، شاید موقع نہ ملے اس کے نقصانات بتانے کا، عقیدہ خراب ہوتا ہے، اللہ کا مبغوض ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ کفر ہے، اگر اس پہ آدمی مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کہیں سے بھی آئے فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں بھی۔ لکھ لیجئے یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جادوگر کے اعمال کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ میں سکسیس ہو رہا ہوں، کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن کامیاب نہیں ہوگا۔ ہاں ایسا بہت ہوتا ہے، باطل کو ہمارے اوپر کچھ چڑھائی کرنے کا کچھ موقع ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو چھوٹ دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت صحیح ہیں، بہت اچھے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے انجام کبھی بھی باطل کے حق میں نہیں ہوتا، ہم کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو طاقتیں وہ اہل بدعت ہوں یا اہل کفر ہوں، اہل کفر اور شرک جو ہمارے خلاف چل دوڑ رہی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہمارے اپنے بدعقیدگی ہے، برائیاں ہیں۔ ہم شرک کریں، کفر کریں، بدعت کریں، خرافات کریں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں جو ہے خرابیاں پیدا کریں، تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اللہ کا عذاب اور ناراضگی ہمارے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جادو ٹونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خواتین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اس سے پہلے کے دروس میں خطبات میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صبح کی دعائیں اذکار، شام کی دعائیں اذکار، بستر پر سونے جائیں تو سونے کے وقت کے دعائیں اور اذکار پڑھیں، قرآن کی تلاوت گھر میں کرتے رہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار بتائے ہیں وہ کرتے رہیں صبح شام نمازوں کے بعد، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے، جادو ٹونا یا کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے صحیح، اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ بدعقیدہ ہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک اگر کوئی کر رہا ہے بندہ، بدعت و خرافات میں مبتلا ہے، تو شیطان اس پر مسلط ہے، جادو ٹونے کا اثر مشرکین پر زیادہ ہوگا۔ اب یہاں کوئی کہے گا اللہ کے رسول پہ کیوں ہوا؟ آپ کے اندر تو شرک کفر کی بات نہیں تھی، آپ تو قرآن پڑھتے تھے، آپ تو دعائیں پڑھتے تھے۔ ہاں تو یہ ان سب چیزوں کے باوجود یہ ذرائع ہیں، اللہ کی مشیت کے تابع ہیں دنیا کے معاملات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے متاثر ہوں اور لوگوں کے لیے نمونہ بنے، اور اس سلسلے میں جو تعلیمات ہیں امت کو دی جائے قیامت تک کے لیے، تو یہ اللہ کی مشیت ہوئی۔ اللہ نے یہاں بھی کہا نا کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر کب پہنچا سکتے ہیں؟ الا باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے۔ اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، مگر اگر اللہ چاہے تو قتل کر سکتا ہے۔ یہ عام معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں، قتل کی بات چھوڑیے، ایک لقمہ آپ کو کوئی کھلانا چاہے تو نہیں کھلا سکتا، جب اللہ چاہے گا تبھی کھلا سکے گا۔ تو ایسے سارے معاملات ہیں، تو جادوگر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کی مرضی سے۔ ہاں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، چنانچہ یہ جادوگر، یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں، ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ غور کیجئے، جادو کا ایک نقصان ایک قرآن نے یہ بتایا کہ جادو کا عمل سیکھنا سکھانا یا یہ عمل کرنا یہ نقصان والا کام ہے، فائدے والا نہیں ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جادو نقصان پہنچاتا ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، فائدہ نہیں۔ اب جو چیز فائدہ نہیں پہنچاتی اس کو کرنے کا کیا مطلب؟ جو چیز نقصان دہ ہے، شریعت کا اصول ہے نا کہ دفع المضرۃ، ہاں نقصان کو دفع کرنا، ہاں ارجح من جلب المنفعہ، منفعت اور فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان کو دفع کرنا اہم ہے۔ اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادو سیکھنے سکھانے اور اس کے عمل سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، تو اس کا سیکھنا کون سی عقل مندی ہے؟ جو لوگ اس عمل میں پڑے ہوئے ہیں، ہاں دین کے صحیح کاموں کو چھوڑ کر قرآن حدیث نہیں سیکھتے،
علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے، صحیح عقیدہ اور دین سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، شریعت میں جو فرائض اور اعمال اور نیکیاں بتائی گئی ہیں اس پہ کوشش نہیں کرتے، اور یہ ایسی کام کرتے ہیں، تو ان سے بڑا بے وقوف اور احمق کون ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں۔ اور یہ دین کا سیکھنا سکھانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات کرنا، دعائیں پڑھنا جو قرآن و حدیث نے بتائی ہیں، یہ فائدے مند ہی ہے دنیا اور آخرت میں، اس کو چھوڑ دینا کون سی عقل مندی ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو شخص اس کو لے گا، جادو کو لے گا، حاصل کرے گا، ہاں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نصیبہ نہیں ہوگا۔ اس ٹکڑے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کے سیکھنے سکھانے اور جادو کا عمل کرنے والوں کا آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، مطلب وہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت کے کسی حصے سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک بندہ مومن کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جادو کا کرنا کروانا، سیکھنا سکھانا، کرنا کروانا بھی، جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھی نا، ابھی ادھوری تھی کہ جو کہانت کروائے کرے یا اس کے لیے کیا جائے، ایسے ہی اس میں ہے کہ من سحرا و سحر لہو، جو جادو کا عمل کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، یعنی خود عمل کرے جادو کا سیکھ سکھا کر، یا خود نہیں جانتا کسی سے کروائے پھونک جھاڑ والے کے پاس جا کے، تو وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اس کو لے گا، سیکھے گا، حاصل کرے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، جادو سیکھ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کتنی بری چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، اور بھی جیسے قرآن نے سورہ نساء میں کہا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ اہل کتاب جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت اور طاغوت کی کئی تفسیر کی گئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، کہ یہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان کے مقابلے میں ان کو پیش کیا گیا۔ ہاں، یہ چند باتیں جادو کی حقیقت، اس کے حکم اور اس کے اثرات سے متعلق میں نے بیان کی۔ اب اگر کسی پر واقعی جادو یا جادو کی چیزوں کا عمل ہوتا ہے، وقت بہت کم رہ گیا بلکہ زیادہ ہو چکا ہے، ہاں میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں کہ جادو کے علاج کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہاں، النشرہ عربی میں کہتے ہیں کہ حل السحر عن المسحور، جادوگر سے آصف زدہ، سحر زدہ سے جادو کا علاج کرنا۔ طلولی جامعۃ الامام البخاری میں کن فقیہن کا کے دروس ہوتے ہیں، کتاب التوحید، پچھلے جو دروس ہوئے ہیں میرے گزشتہ ہفتے میں، ہاں وہ صرف اسی موضوع پر کہ جادو کا علاج کرنے والا، کتاب التوحید کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر بڑی تفصیلی گفتگو، اگر کوئی صاحب سننا چاہتے ہیں تو کن فقیہن کی لنک پر وہ تفصیلی درس سن سکتے ہیں۔ اور اس میں میں چاہوں گا کہ آپ حضرات میں سے جو اس سے سابقہ پڑتا ہے اس بحث سے، وہ ضرور سنیں، کیونکہ اس میں بعض تفصیلات جو میں نے بیان کی ہے وہ یہاں پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ہاں، مختصر اس کا یہ اختصار یہ ہے۔ علامہ ابن قیم کا قول خود شیخ محمد بن عبد الوہاب نے نقل کیا کہ جادو کا علاج دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک تو وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا گیا، جب آپ سے پوچھا گیا تو سعید بن مسیب کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا، معاف کیجیے گا دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہوا من عمل الشیطان، جادو کا علاج کرنا شیطانی عمل ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ عمل کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جائے، پھونک جھاڑ کا علاج پھونک جھاڑ کے ذریعے سے، غیر شرعی طریقے سے جس میں شیاطین سے مدد مانگی جائے، ایسے عمل سے اگر جادو کا علاج کیا جا رہا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ جادو کا علاج جادو سے نہیں کیا جائے گا چاہے آپ مر جائیں۔ حرام چیزوں میں اللہ نے شفا بھی نہیں رکھی ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجبور ہو کے کرنا پڑتا ہے، تو یہ مجبوری نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا وقت ہوتا تو میں جواب دیتا۔ علامہ ابن تیمیہ نے 3 جواب دیے ہیں کہ 3 وجوہ سے، 3 وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ کہنا کہ آدمی اس کے لیے مجبور ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ علاج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں یقینی بھی نہیں ہے کہ علاج ہو جائے گا، اور یہاں تو دعاؤں سے بھی کام ہو سکتا ہے، بلکہ یہ دعا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ تو دعاؤں میں سب سے افضل علاجوں میں سب سے افضل علاج ہے۔ لہٰذا اس پر اعتماد، کوئی انسان کتنا بھی جو ہے مجبور ہو جائے، دعا تو کر ہی سکتا ہے۔ اور ایسی 2-3 وجوہ انہوں نے بیان کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو وہ کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جائے،
غیر شرعی اور آج کل ہمارے ہاں جو پیشہ ور پھونک جھاڑ کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں عموماً وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ مزارات پہ جاتے ہیں, کچھ مندروں تک چلے جاتے ہیں, ایسی جگہوں پر جائیں گے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں جانے سے ہم کو فائدہ ہوا. وقت نہیں ہے ہاں, ورنہ یہ کئی مثالیں دیتا. صرف ایک روایت پیش کروں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر میں آئے, دیکھا بیوی کے گلے میں کالا دھاگا ہے. پوچھا یہ کس لیے باندھا؟ کہا میری آنکھ میں صبح سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. ہاں, پڑوس کی ایک یہودن عورت آئی, اس نے دیکھا تو اس نے یہ دھاگا, کالا دھاگا, اس پر دم کر کے مجھے دے دیا اور میں نے جب سے پہنا ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. غور سے سنیے مائیں بہنیں خاص طور سے, کہ دھاگا پہننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں, عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کی بیوی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے میں نے دھاگا پہنا ہے نا تو میری آنکھ میں بڑا آرام ہے. مطلب دھاگا پہننے سے آرام ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا کہ عبداللہ ابن مسعود ابو عبد الرحمن کا گھرانہ شرک سے بے نیاز ہے. انا اعلیٰ ابی عبد الرحمن لاغنیاء عن الشرک, کہ ہمارا گھر شرک سے پاک ہے, بے نیاز ہے. اور اس دھاگے کو کاٹ دیا اور پھر اپنی بیوی سے جو کہا وہ دماغ میں باندھ لیجئے. کہا کہ یہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھوں میں تکلیف دے رہا تھا. جب یہودن عورت نے تم کو یہ دھاگا پھونک کر دیا تو شیطان نے تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچانا روک دیا, بند کر دیا. تو تم کو یہ لگتا ہے دھاگے سے فائدہ ہوا. شیطان کا مقصد کیا ہے؟ گمراہ کرنا. ہاں, اگر تم کو کبھی ایسی تکلیف ہو تو وہ کام کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. ابن مسعود کہہ رہے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ دعا پڑھو اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, کہ تکلیف کو دور کر دے آئے لوگوں کے پروردگار اور شفا دے دے. ہاں, تیرے علاوہ کسی کی شفا نہیں ہے, اور ایسی شفا دے جو بیماری کو کچھ بھی نہ چھوڑے. اگر کہنا ہی ہے تو یہ پڑھو. یہ یہودن کا عمل مت کرو. میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں, سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہم کو لگتا ہے کہ کسی عمل کے کرنے سے فائدہ ہو گیا, مزار پہ جانے سے فائدہ ہو گیا, مندر پہ جانے سے فائدہ ہو گیا, چرچ میں جانے سے فائدہ ہو گیا, صلیب لٹکانے سے فائدہ ہو گیا, تو یہ آپ کا ہمارا احساس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل صحیح ہے. فائدہ ہونے کا احساس یا آپ کو لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کڑا پہن گیا, کہا کس لیے پہنا؟ کہا واہنا, جوڑوں کے درد کے لیے. کہا انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا وانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. ایک صحابی ہے رسول سے, نسائی کی صحیح حدیث ہے, غالباً نسائی میں ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو نکال کے پھینک دو, اس پیلے کڑے کو. ہاں, اس پیلے کڑے کو اس لیے کہ یہ تمہارے وہن میں یعنی تمہاری بیماری میں ہی اضافہ کرے گا. تم کو لگے گا کہ اچھا لگ رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس سے بیماری میں اضافہ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ ایسے اعمال سے ہم کو یا کسی کو یہ لگتا تو ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں نقصان ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, ان کی آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ تمہارے وہن میں, بیماری میں اضافہ کرے گا. اور اگر تم اس کو پہنے پہنے مر گئے, صحابی رسول سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مر گئے اور اس حال میں کہ یہ کڑا تم پہنے رہ گئے, ما افلحت ابدا, تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے, کامیاب نہیں ہوگے. کتنی بڑی بات ہے. تو میں اس ایک دلیل سے, ایسے کچھ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے کچھ واقعات ہیں, موقع نہیں ہے کہ اسے بیان کروں. بتانا یہ ہے خواتین کو, مردوں کو, سب کو, کہ جادو کے عمل سے یا کچھ اس قسم کے جو غیر شرعی عمل پھونک جھاڑ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں, جادو ٹونا, یہ لٹکا دیا, وہ گاڑ دیا, ہاں فلاں چیز پہن لی اور باندھ لی, یہ چیزیں جو کرتے ہیں یہ حرام ہے, کفر ہے. اس میں اگر آپ کو فائدے کا احساس ہوتا ہے تو یہ فائدے کا احساس شیطانی فریب ہے, دھوکہ ہے, فائدہ نہیں ہے. دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی. تو یہ کفر ہے, حرام ہے, جس میں جادو ٹونے سے علاج کیا جائے. دوسرا علاج جو ہے وہ کون سا علاج ہے؟ وہ ہے دواؤں کے ذریعے سے, جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے, کھانے پینے کی چیزیں, یا دعاؤں کے ذریعے سے جو شرعی دعائیں ہیں, اذکار, قرآن کی تلاوت, ان کے ذریعے سے علاج یہ جائز ہے. جادو ٹونے کا یہ علاج. دواؤں اور دعاؤں, اللہ کے رسول کی بخاری میں حدیث ہے, جو شخص صبح میں 7 اجوا کھجور کھا لے گا, مدینہ کی میں وضاحت کر رہا ہوں, مدینہ 7 اجوا کھجور کھائے گا تو اس دن, جس دن وہ 7 اجوا کھجور کر رہا ہے, زہر اور جادو اس پر اثر نہیں کرے گا. سورہ بقرہ جس گھر میں جو پڑھے گا, ہاں اس پر کیا نام ہے, جادوگروں کا اثر یا بس نہیں چلے گا. یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیے گھر میں. ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن پڑھیے, جو اللہ اور رسول نے بتایا وہ نسخہ پر عمل کیجیے. پھر جو دعائیں ہیں, آیت الکرسی پڑھیں گے,
تو فرشتہ حفاظت کرے گا. سونے کے وقت پڑھ لیا، صبح پڑھ لیا شام تک، رات میں پڑھ لیا صبح تک، فرشتہ محافظ رہے گا. فرشتہ جب آپ کا حفاظت کرے گا تو شیطان قریب نہیں آئے گا، اور شیطان قریب نہیں آئے گا تو کسی کے جادو ٹونے گاڑنے لٹکانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور دوسری دعائیں جو قرآن و حدیث نے بتائی ہیں اللہ کے رسول سے، یہی کیجئے. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بولتا. ایک بات یہ تھی، ایک پہلو، کہ ہمارے یہاں آج کل بہت سارے اعمال لوگ کرتے ہیں. قرآنی اعمال کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی، کچھ بڑے بڑے علماء کی کتابیں ان کے نام کی طرف، کہ علماء کے تجربے ہیں. بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ران پہ فلاں قرآن کی آیت لکھ کے لگا دو، ہاں کمر پہ لگا دو تو بچہ پیدا ہو جائے گا. قرآنی اعمال، تذکرۃ الرشید، اس میں ایک اضافہ ہے تذکرۃ الرشید کہ اگر بچہ نکل جائے تو فوراً ہٹا دو ورنہ آتے بھی باہر آ جائے گی. اتنی پاورفل ہے وہ آیت. ہاں آتے باہر آ جائے گی، بچے دانی باہر آ جائے گی. ہاں مولانا اشرف علی تھانوی، میں نام لے کر بیان کر رہا ہوں، اشارے میں نہیں بول رہا ہوں. یہ عقائد کا معاملہ ہے، اصلاح کیجیے. شخصیات سے حق کو نہیں پہچانا جاتا، حق سے شخصیت کو پہنچانا جاتا. اور اگر کسی کوئی بڑی شخصیت ہے، غلطی ہوئی ہے، تو ان کی غلطی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو قبول کیا جائے. لیکن یہ بات جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، مجھے دین کی بنیاد پر، دینی حمیت کی بنیاد پر جو ہے وہ بیان کرنا پڑ رہا ہے. وہ مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت آئی ان کے پاس اور اس نے کہا کہ میں سر کا بال جو ہے درست کرتی ہوں، کنگھی کرتی ہوں، تو مانگ نکالتی ہوں تو سیدھی نہیں نکلتی. تو شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ جب تم بال جھاڑو، مانگ نکالو، تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ جب میں نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر سر جھاڑا تو مانگ سیدھی نکلنے لگی. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. قرآن کے نقش نکال کے نمبرات بنا کے لگا دینا. ہاں کچھ حروف مقطعات نکالتے ہیں، کچھ اور نکالتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے اور کچھ اس کا اثر بھی ہوتا ہوگا. میں حاصل کلام یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں ہے. کہ ایک چیز موٹی سی دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نسخے یا جو دعائیں بتائی ہیں، قرآن کی جن صورتوں اور آیتوں کی تلاوت کا اثر بتایا گیا ہے جادو ٹونا پھونک جھاڑ کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ دعائیں ہیں، صحابہ کا عمل ہے، ان کو آپ اختیار کیجئے. ان کے علاوہ کوئی چیز، کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء نے، علامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، امام وہب ابن منبہ کا عمل نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ یہ سورہ طٰہٰ، یعنی یہ کیا نام ہے، آیت الکرسی اور کچھ آیتیں، پھر اس کے علاوہ وہ آیتیں جو جادو والی آیتیں ہیں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صافات میں 3 مقامات سے انہوں نے بتایا، اور قوافل قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس، یہ بیری کے پتے پر پیس کر جو ہے اس کو پڑھ کے دم کریں، پھر اس کو پانی میں ملائیں اور اس سے نہا لیں. کہا یہ تجربہ ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جیسی شخصیت جو وقت کے امام تھے، انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ تجربہ ہے. اور ہمارے بعض اہل حدیث علماء اور بعض لوگ جو ہے رقیہ وغیرہ انہی بنیادوں پر کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ کو اپنا رقیہ پیش کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہے پھونک جھاڑ کرنا جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو. اب اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو صحیح اور شرک نہیں ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ ہے نا، مجھے بتاؤ. اور اللہ کے رسول نے جب کہا میرے سامنے پیش کرو اور آپ نے اس کو فائنل کر دیا کہ ہاں یہ کر سکتے ہو، تو یہ تو سنت ہو گئی، حدیث تقریری ہو گئی. میرا ایک سوال ہے، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، علماء ہو عوام ہو، کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، عمل ہے، ذکر ہے، ایک طرف کسی بزرگ کا تجربہ ہے، دونوں میں زیادہ پاورفل کون رہے گا؟ نبی کی بات، نبی کے عمل پر، نبی کی تعلیم پر اگر ہم عمل کریں گے تو سب سے پہلا اجر و ثواب یہ ملے گا کہ آپ اتباع رسول کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. دوسرا یہ کہ نبی سے بہتر دعا دنیا میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا. انبیاء کرام اللہ کے سب سے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے نفیس چیزیں سکھائی، اور وہ جیسی عبادت کرتے تھے دنیا کا کوئی انسان ویسی عبادت کر ہی نہیں سکتا. ان کے جو الفاظ اور دعا میں جو جامعیت ہے دنیا کے کسی انسان میں، وہ کی کلمات میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی، وہ برکت نہیں آ سکتی، وہ جامعیت اور وہ معنی نہیں آ سکتا. لہذا ہمارے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو چھوڑ کر فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں سلسلے کی دعاؤں کو پیچھے پڑھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو فراموش کرتے ہیں اور اللہ کے نبی یا انبیاء کے مقام کو نہیں سمجھتے، ان کی عبادات کو، ان کی حقیقت کو نہیں جانتے، ان کے مقام کو نہیں جانتے. لہذا لوگوں کے تجربات، فلاں اور فلاں نے یہ کیا، وہ کتنا بھی صحیح ہو، ان کو چھوڑ کر حضرت سعید بن جبیر جو ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ایک لمبی مسلم شریف کی حدیث میں ایک قول ہے، قد احسن من انتہا الی ما سمع،
یہ جملہ یاد رکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے بہت اچھا کیا جس نے اتنا ہی کیا جتنا سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی جتنی بات ہم کو پتہ چلی نا اتنا ہی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے سے زیادہ پاورفل کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. تو جادو سے متعلق یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. ہاں، اور ہمارے یہاں اس کی بعض قسمیں پائی جاتی ہیں. بعض پہلو تشنا ہیں اور کچھ پہلو پہ میں نے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، اس لیے بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ آج ہندوؤں کے ایک تہوار کا دن ہے. کون سا تہوار؟ مکر سنکرانتی. اس میں پتنگ اڑائی جاتی ہے. اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ پتہ چلا کہ ہمارے مسلمان نوجوان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں اور پتنگ اڑانے کے مزے لیتے ہیں. یعنی گویا مسلمان ہوتے ہوئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پسند نہیں ہے، ہندو دھرم کی ایک چیز پسند ہے. پاکستان میں بھی کچھ جاہل لوگ یہ کرتے تھے، اس پر لمبے چوڑے مضامین چھپتے تھے، وہاں چھپتے ہیں. ہاں، یہاں بھی یہ جہالت ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہاں، میں نے تذکرہ کیا تو پتہ چلا کہ شیخ عبدالتواب حفظہ اللہ نے کچھ ہفتہ پہلے یہاں تقریر کی، جمعہ کا خطبہ دیا. تشبہ بالاغیار، یہود و نصارہ یا دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا کیسا ہے. ایک حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، ہلا دینے والی ہے اگر کوئی آدمی ایمان والا ہے تو اسے، کہ جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا. آپ مسلمان ہیں لیکن ہندو مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، جین مذہب کی کوئی چیز جو اس کی پہچان ہے، مشابہت کن میں جو ان کا شعار اور پہچان ہے، ایسی چیز اگر آپ نے اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ جینی شمار ہوں گے، ہندو مانے جائیں گے، یہودی مانے جائیں گے، نصارے مانے جائیں گے. کیوں مانے جائیں گے؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے سچے ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ جو پتنگ اڑا رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے، شاید نہ مانیں. اصلاح کر لیجئے، توبہ کر لیجئے کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ جب اس تہوار میں، غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں، دیوالی میں، ہولی میں، وہ جو کھیلتے ہیں ٹپری وغیرہ، وہ ان کی عبادت ہے، دیوی کی جو ہے طواف کرتے ہیں، ان چیزوں میں اگر کوئی مسلمان شریک ہو رہا ہے تو غیر مسلم تہوار کی شان اور رونق بڑھا رہا ہے. غیر مسلم تہوار میں مغضوب علیہم ولاضالین کے طریقے پہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں نماز کی ہر رکعت میں دعا کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولاضالین، کہ اے اللہ صراط مستقیم، تیرے انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے. ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہیں ہم اور عمل کر رہے ہیں کہ مکر سنکرانتی منا رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کی کتاب پڑھیے، اقتضاء الصراط. وقت نہیں ہے. ہاں، بہت سخت لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب اللہ کے رسول مدینہ گئے تو کہا کہ اللہ نے تمہارے ان دو جاہلی تہوار کے بدلے میں عید الاضحیٰ عید الفطر دے دیا. بدلے میں دے دیا، اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ پہلے کا بدل ہے تو وہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ اللہ کے دین پہ بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی خوش کریں. ہاں، اللہ کے دین کو مان رہے ہیں، صبح شام کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. تو اللہ نے جو کہا اس کو مانیں گے، دین میں جو تعلیم ہے وہی کریں گے، رسول نے جو بتایا اسی کو اختیار کریں گے. جو دین اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب ہے، کتنا بھی خوبصورت عمل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اسلام نہیں ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین کی یہ تعلیم مجھے پسند نہیں، وہ فلاں مذہب کا جو عمل آپ کر رہے ہیں آپ کو اس مذہب کی تعلیم پسند ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. لہٰذا ایسے امور میں آپ اجتناب کریں. اغیار سے مشابہت کا، جہاں دیکھیے ہم روزہ رکھتے ہیں، علامہ تیمیہ دوسروں نے بیان کیا کہ یہ تو برائیوں یا تہوار کی بات ہے. ایسی عبادت جو ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جیسے عاشورے کا روزہ وہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی رکھتے ہیں نا یہودی، تو ہم تو رکھیں گے، ساتھ میں ان کی مخالفت کرنے کے لیے 9ویں کا بھی رکھیں گے 10ویں تاریخ کے ساتھ. سوچئے کہ ایک اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس عمل سے تو ہم کو عمل کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن یہود کی مخالفت کرنی ہے. یہ حق کی پہچان ہے، حق کے زندہ رہنے کی ایک طریقہ ہے، تعلیم ہے. اگر آپ کسی باطل مذہب یا باطل دین کو مانتے ہیں یا اس کی کسی چیز کو ظاہر میں اختیار کرتے ہیں تو دراصل ظاہر میں اختیار کرنے سے اس کے تعلق سے دل میں نرمی اور محبت پیدا ہوگی، اور دل میں جب آپ کو اس مذہب کی تعلیم سے محبت پیدا ہوگی تو آپ اس کی طرف مائل ہوں گے. مائل ہو گئے مطلب آپ اسلام سے پھر گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو جاننے، سمجھنے
اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے تقاضوں پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی دین پر کلمہ توحید پر ہماری موت ہو، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر فتنے اور عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔